پیدائش کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 9ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں کیا ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں تم وہاں جاؤ اور وہاں سے میرے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ گلے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا، تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آج ہم یوسف کے کردار پر 2 آخری اہم باتوں کو سیکھیں گے، اور وہ باتیں ہمیں پیدائش کی کتاب میں اس کے 42ویں باب میں اور اس کے 45ویں باب میں ملتی ہیں۔ آج کے دن میں اس پیغام کے سلسلہ میں جو چھٹی بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے نہ پہچانا۔ یوسف کو کیا ہوا؟ اس کے بھائیوں نے نہ پہچانا۔ خداوند کا کلام جب ہم کلام مقدس میں سے 42واں باب، 43واں باب اور 44واں باب خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 41ویں باب میں کہ یوسف جو ہے اس نے فرعون بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کی، اور اس نے بتایا کہ ملک مصر میں کال پڑنے والا ہے اور اچھا موقع ہے کہ اب جب ان سالوں میں خوراک زیادہ ہو رہی ہے، خوراک کی افزائش ہو رہی ہے، خوراک بڑھ رہی ہے، تو ہم خوراک کو یا کھانے کو جمع کر لیں۔ اور یوسف جب یہ بات فرعون کو بتائی تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے یوسف کو اس بات کے لیے مقرر کیا، اور 41ویں باب کی 37ویں آیت پہ لکھا ہے، 38ویں آیت میں، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر کام یہ کروانا ہے تو ایسا کوئی شخص ہمیں مصریوں میں سے یا مصر میں سے مل نہیں سکتا جس کے اندر خدا کی روح ہو۔ اور پھر اس بات نے جو اس کی دانش، حکمت اور عقل ہے، یوسف کی دانش، حکمت اور عقل نے، اس بات نے یوسف کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بھائی وہ اس بات کو بھول چکے تھے۔ جب ہم 42ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح 43واں باب، 44واں باب، تو ہمیں ان ابواب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یوسف کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر میں گئے، اور وہ اس جگہ پر جب گئے تو ان کا سامنا اس جگہ پر اپنے بھائی یوسف سے ہوا، لیکن وہ یوسف کو بھول چکے تھے۔ لیکن ان برسوں میں جب یوسف وہ ایک غلام بن کر پوتیفار کے گھر میں آیا، پوتیفار کے گھر میں خداوند نے اسے سر بلند کیا، عزت بخشی، لیکن اس پر الزام لگا اور وہ قید میں چلا گیا، اور اس کے بعد وہ قید خانہ میں
سرفراز ہوا، اسے وہاں پر بھی عزت ملی، اور ایک وقت آیا کہ فرعون جو ملک کا بادشاہ حاکم تھا، اس نے اسے اپنے محل میں بلا کر اسے سرفراز کیا۔ یوسف کے بھائی ان سالوں میں ان سب باتوں کو جو یوسف سے متعلق تھی بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں باپ کو کہہ دیا تھا، اسے جنگلی درندے نے پھاڑ دیا ہے، وہ مر گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے 20 چاندی کے سکوں کی عوض بیچ دیا تھا۔ روبن اس بات کو جانتا تھا کہ یہودا اور اس کے باقی بھائیوں نے مل کر ایسا کام کیا ہے، وہ یوسف کو بیچنے کے بعد بھول چکے تھے۔ لیکن یوسف جب مصر میں پہنچا تو وہ اپنے مقصد کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، ایک تو مصیبت وہ ہے جو ہم خود اپنے لیے خریدتے ہیں، پریشانیاں مسائل کئی بار ہم خود اپنے لیے ان کو پیدا کرتے ہیں، ان کی پیدا کرنے کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ مصیبتیں جو مسیح میں ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے راز رکھتی ہیں کہ خداوند آئندہ وقت میں ہمیں کسی بڑے کام کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ قحط کے پریشان کن حالات، اگر ہم کنعان کی بات کریں تو یہ علاقہ اتنا زیادہ زرخیز علاقہ نہیں تھا، یہ پتھریلا علاقہ تھا، اور یہاں پر تو فصل پہلے بھی کام ہوتی تھی۔ خداوند جب یوسف کو مصیبتوں میں سے گزار رہا تھا تو پہلی بات یہ کہ وہ اسے اس کے باپ کے خاندان کے لیے آئندہ وقتوں میں جب قحط آنے والا تھا، لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا، پہلی بات یہ کہ خداوند یوسف کو پہلے سے ہی مصر میں لے گیا اور اس نے یوسف کو وہاں پر تیار کیا تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، جو آیات ہمارے سامنے پڑھی گئی، کہ یعقوب کو یہ معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے۔ مصر کے علاوہ کسی اور جگہ پر یعقوب کو یہ بات کیوں پتہ نہیں چلی؟ کیونکہ خداوند نے مصر کے اندر پہلے سے ہی اس کے بیٹے کو مقرر کر رکھا تھا۔ شاید کوئی اور حاکم ہوتا، جیسے جب یوسف ایک مصری بن کر ان سے بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگ گیا ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم ہمارے پاس ہمارے ملک کی جاسوسی کرنے آئے ہو، تم غلہ لینے کے لیے، تم خورش لینے کے لیے نہیں آئے، تم جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو۔ شاید یوسف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ان کنانیوں کو، یعقوب کے بیٹوں کو قید میں ڈال دیتا، لیکن خداوند نے پہلے سے ہی قحط کے پریشان کن حالات میں سے گزرنے والی کنانی قوم کو، یعقوب کی نسل کو سیر کرنے کے لیے پہلے سے وہاں پر یوسف کو فراہم کر رکھا تھا۔ آج میرے عزیزو، ایک ایماندار ہوتے ہوئے جب ہماری زندگی میں پریشانیاں اور دکھ خداوند کی راہ پر چلتے ہوئے آتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں۔ یاد رکھیں، شاید خداوند ہمیں ہمارے گھرانہ کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے ایک مثال اور ایک گواہی بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جب ہم اس مضمون پر غور کرتے ہیں کہ جب یوسف وہ وہاں پر اپنے بھائیوں کے سامنے آتا ہے مصر کا ایک اعلیٰ درجے کا حاکم بن کر، تو کلام میں لکھا ہے، سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے حضور اداب بجا لایا، اور اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت، کلام میں لکھے کہ یوسف نے اس سے پہلے کہ وہ مصر میں جاتا یا اس کے بھائی اسے بیچ دیتے، وہ کنویں میں ڈالا جاتا، اس کے بھائیوں کے سامنے یوسف نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ ہم کھیت میں پولے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پریاں، ہم کھیت میں پولے باندھتے ہیں۔ اور یوسف نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پولا، یا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں وہ پری جو میں نے باندھی ہے، میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کو سجدہ کیا۔ تو پھر لکھا ہے، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا
تو سچ مچ ہم پر حکومت کرے گا یا کیا سچ مچ ہم تجھے سجدہ کریں گے؟ اور کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یوسف نے یہ خواب، جو 2 خواب اسے نظر آئے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتائے تو اس کے بھائی اور زیادہ بغض اور زیادہ نفرت یوسف سے کرنا شروع ہو گئے۔ کئی بار جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کئی بار جب ہم خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سے نفرت کی جاتی ہے، ہمارے اپنے ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح کی نفرت کا سامنا خداوند یسوع مسیح کو بھی کرنا پڑا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف وہ مسیح ہے، پرانے اہد میں مسیح یسوع کی ایک مثال ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے نہ پہچانا، اپنوں نے اسے کیا نہ کیا، قبول نہ کیا۔ اور یہ سب کچھ یوسف کے ساتھ بھی ہوا۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، وہ اپنے خواب بتاتا ہے، اس کے باپ نے اسے بوکلمون قبا، جو رنگوں سے مزین لباس ہے، اسے تیار کر کے دیا، لیکن اس کے بھائی اس سے بغض کرتے یا نفرت کرتے تھے۔ آج میرے عزیزو، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہتے ہیں، مسیحی یا مسیح کے ہونے کے باعث ہم سے نفرت کی جاتی ہے۔ آئے روز ہم ایسے واقعات اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر مسیح کے نام کی خاطر ہم سے نفرت کی جاتی یا ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ اس لیے ہیں کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ خداوند ہمیں سرفراز کرے گا اور ہماری زندگی بابرکت زندگی ہوگی۔ یوسف کو اس کے بھائیوں نے نہیں پہچانا، یسوع مسیح کو جب وہ اپنوں میں یعنی یہودی قوم میں آیا تو یسوع مسیح کو بھی اس کے اپنوں نے نہیں پہچانا۔ اگر ہم بھی آج مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی کلیسیا میں سے ہمارے عزیز، ہمارے ایماندار دوست جس ملک میں رہتے ہیں، وہ لوگ ایک ایماندار ہوتے ہوئے میں جانتے نہیں، تو پریشان نہ ہوں، یہ مصیبتیں ضرور جلد ختم ہوں گی اور ہمیں مسیح میں اور اس کے جلال میں شامل ہونے کی نوید دیتی ہوئی یہ مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ دوسری بات جو یوسف کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوسف جو ہے وہ جب اس نے معاف کیا تو اس کے باعث لوگوں نے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ یوسف ہی ہے۔ ایک ایماندار شخص جو ہے میرے عزیزو، وہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں معاف کرتا ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں عبادات کے آخر میں ان الفاظ کو دہراتے ہوئے کہ جس طرح ہم اپنے قصور معاف کرتے ہیں، ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی کیا کر ہمیں معاف کر، تو بھی ہمیں کیا کر۔ معافی کا رویہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، معافی کا رویہ خداوند کی جانب سے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اگر خدا روح القدس ہماری زندگی میں موجود ہے، اگر ہم دنیا سے نہیں پہچانے گئے، دنیا نے ہمیں نہیں جانا، لیکن خداوند ہمیں جانتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں رہتا اور سکونت کرتا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ہم کیا ہوں گے؟ دوسروں کو۔ یوسف کے بارے میں کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 45واں باب، اس کی پہلی آیت سے اس کی 8ویں آیت تک کلام میں لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے، یعنی اس کے بھائی، اس کے بھائی 11 بھائی اس کے آس پاس کھڑے تھے، اور یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلا لیا تھا۔ اس کے 11 بھائی وہاں پر کھڑے تھے، پہلے انہوں نے اس کو سجدہ کیا جب انہوں نے یوسف کو پہچانا نہیں تھا، لیکن جب پہچان نہ سکے تو 45ویں باب میں لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا، یعنی یوسف سے یہ کنٹرول نہ ہو سکا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ کلام میں لکھا ہے، اور چلا کر کہا کہ ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ مصری جو اس کے نوکر چاکر، اس کے محافظ اس کے پاس کھڑے تھے، یوسف نے اونچی آواز میں باواز بلند کہا کہ لوگوں کو میرے پاس سے کیا کر دو؟ باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت کوئی اور اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی، اور یوسف نے
اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا ہے۔ مجھے کیا کیا تم سے؟ اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا ہے۔ دیکھیں، معافی کا رویہ رکھنے والے لوگ، معاف کرنے والے لوگ، وہ اپنے دل کے اندر خلش نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، دیکھو تم نے تو مجھے بیچ دیا، مصر پہنچوا دیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا ہے۔ 2 برس سے اس ملک میں کال ہے، اور کال یعنی زمین پیداوار نہیں دے گی، گندم نہیں ہوگی، خوراک نہیں ہوگی۔ ابھی 5 سال اور پڑے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 سالوں میں کنانیوں کی، یعقوب کے بچوں کی، ان کے خاندان کی، جسے کہتے ہیں بس ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں، وہ کسی بھی طرح سے خوراک لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ بنیامین کو لانے کے لیے یوسف نے کہا تو وہ یوسف کو لانے کے لیے اپنے باپ کو منواتے، کیونکہ اگر بنیامین کو لانے کے لیے منواتے ہیں، کیونکہ اگر بنیامین کو نہ لاتے تو خوراک نہیں ملنی تھی، اور خوراک نہ ملتی تو سب نے کیا ہو جانا تھا؟ مر جانا تھا۔ لیکن لکھا ہے یوسف ناراض نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا کہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ میرے عزیزو، جب خداوند بڑے کام ہماری زندگی میں کرتا ہے تو پھر ہمیں گزرے وقت کو یاد نہیں کرنا۔ ماضی میں ہمیشہ ابلیس ہمیں لے کر جاتا ہے۔ جب ہمیں سرفرازی ملتی ہے، جب ہماری زندگی میں حالات بہتر ہوتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص نے میری زندگی کے برے وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص شاید ہماری زندگی میں ہمیں آگے دھکیلنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ پنجابی کے کہاوت بھی ہے کہ کبے نو لت وجی تے کی ہویا اودہ کب نکل گیا۔ کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی جگہ پر سٹک ہوئے ہوتے ہیں، رکے ہوتے ہیں، ہم جمود کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص آتا ہے، بھلے اس نے بری نیت سے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو، لیکن اس کا یہ کرنا ہمارے لیے آگے بڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر یوسف کنعان میں رہ کر خواب دیکھتا رہتا، باپ اسے اچھی اچھی پوشاکیں پہناتا رہتا، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا؟ اپنے لوگوں پر، کنانیوں پر اس نے حکومت کرنی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کا باپ وہ اس کے بعد اسے اپنا جانشین مقرر کر دیتا۔ لیکن جب یہ مصر میں گیا، پہلے کنویں میں ڈالا گیا، اس کے بعد اسماعیلی تاجروں کے ہاتھ 20 چاندی کے سکوں کی بس بیچا گیا۔ دیکھنے میں تو بہت برا لگتا ہے کہ بھائیوں نے کیا کر دیا، لیکن جب ہم اس کہانی کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو یہ الفاظ جو ان ابواب کے اندر ہیں، یہ حیرت انگیز طور پر ایماندار کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو خداوند ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، تو کیا یہ خدا کی مرضی ہے یا یہ پریشانی، یہ مصیبت ہماری غلطیاں گناہ کی وجہ سے آئی ہے؟ کئی بار ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، غلطیاں گناہ قصور ہمارے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اے خدا دی مرضی ہے۔
اگر تو یہ ہماری وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جھکیں اور معافی مانگیں تاکہ خداوند ہم پر رحم کرے۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ سایہ اس بات کے لیے کہتا ہے، یرمیہ، دانیل، حزقیل وہ اسی بات کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پوری قوم نے گناہ کیا، اور لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کے باعث خدا تم سے ناراض ہوا، تم غلامی میں گئے، تم نے اسیری کو برداشت کیا۔ خداوند کے بندے نبی یہ کہتے ہیں کہ اب بھی، روزہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اب بھی ٹاٹ اوڑھ لو، راکھ پر بیٹھ جاؤ، اپنے کپڑوں کو چاک کر کے نہیں، دل کو چاک کرو اور خداوند کے حضور گریہ زاری ماتم کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ لیکن دوسری طرف جب ایوب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ ہوتے ہوئے اسے ابلیس آزما رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشانی اس پر نہیں آئی کہ اس نے کوئی غلطیاں گناہ کیا، حالانکہ اس کے دوست اور اس کی بیوی بھی ایسی کہتے ہیں کہ شاید تو نے کوئی غلطی کی ہے، اب تکفیر کر اور مر جا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یوسف جب اپنے بھائیوں کو معاف کر رہا ہے، بھائیوں نے اچھا نہیں کیا، کئی بار دنیا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتی، ہمارے بدن کا نقصان، ہمارے خاندان کا نقصان، روپے پیسے کا نقصان لوگ ہمارا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یوسف کی طرح اس راز کو پا جانا چاہیے کہ خداوند کی یہ مرضی تھی کہ میں اس میں سے گزروں۔ کئی بار یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پر رک جائیں یا اس جگہ سے آگے بڑھ جائیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس شخص نے میری ترقی روک دی، لیکن کئی بار ہمارے لیے زندگی میں آگے پریشانی ہوتی ہیں، یا کئی بار ہمیں اپنے گھر کو چھوڑ کر مصیبتوں کا، اپنے گھر سے دور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور اس کے بعد ہماری زندگی میں برکت آ گئی، بحالی آ گئی، تو ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ سب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یوسف نے اپنی پوری زندگی الہی رہنمائی میں گزاری۔ کسی ایک جگہ پر کلام میں ذکر نہیں ملتا کہ یوسف نے، اگر وہ کنویں میں ڈالا گیا ہے، خشک کنواں تھا، تو اس نے چیخ چیخ کر کہا ہو کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد میں تمہارا تابع دار رہوں گا۔ حالانکہ اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا، بنیامین اس سے چھوٹا تھا یہ، لیکن اپنے 10 بھائیوں میں سے یہ چھوٹا تھا۔ کہیں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، اب میں خدا کی بات نہیں کروں گا۔ یہاں یہ بیچا جا رہا ہو تو یہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہو کہ مجھے نہ بیچو۔ یوسف نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ الہی رہنمائی میں گزاری، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں تک کہ جب وہ مصیبت میں آزمایا گیا، جب پوتیفار کی بیوی وہ اس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے میری عزت جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کی، یوسف سچ جانتا تھا، خدا کا بندہ تھا، لیکن وہ خود پرستی میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گواہی دینے کی، اس نے اپنی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ باخوشی ان باتوں کو قبول کرتا رہا، کیونکہ وہ خداوند کا بندہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو الہی مرضی کے مطابق بسر کر رہا تھا، اور جو کچھ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوا، اس نے اسے خدا کی مرضی جان کر برداشت کیا۔ 45ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 آیت، تو کلام میں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں۔ یوسف کے الفاظ بھائیوں کے آگے دہشت پیدا کرتے ہیں کہ بھائی جب وہ اس لفظ کو سنتے ہوگے کہ اچھا یہ یوسف ہے، بھائیوں کے آگے یہ الفاظ دہشت پیدا کرتے ہیں، لیکن یوسف جب یہ لفظ کہتا ہے کہ میں یوسف ہوں، تو وہ ڈرانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ انہیں تسلی دینا اور انہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، کئی بار ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و کارب، وہ ہمارے اچھے خواہاں نہیں ہوتے ہماری زندگی میں کہ ہم ترقی کریں، اور کئی بار جب خدا ہمیں برکت دے دیتا تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک انسانی فطرت ہوتے ہوئے ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ جب کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو اور ہم ترقی پر چلے جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہن میں انہوں کھاواں گا کہ میں کی چیز ہاں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو خدا نے برکت دی ہے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں نیچے لگانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، بلکہ ان کی زندگی کے لیے تسلی کا باعث ٹھہریں۔ کئی بار ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں، علاقہ میں اگر خداوند کسی کو برکت دے دے تو ہمارا جلنے کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے، جیلس ہونے کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی ہونے بڑا بندہ ہو گیا ہے، انہیں سانو کتنے پوچھنا ہے،
یوسف نے ایسا نہیں کیا. یوسف نے کہا کہ میں یوسف ہوں، اور وہ اپنے بھائیوں کے آگے دہشت پیدا نہیں کر رہا، ڈر پیدا نہیں کر رہا، بلکہ یہ الفاظ ادا کر کے وہ انہیں تسلی دینا چاہتا ہے. اور اسی طرح جب ہم دمشق کی راہ پر ساؤل کی زندگی پر، جو بعد میں پالوس بن گیا، اس پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب ساؤل وہ دمشق کے راہ پر جا رہا تھا تاکہ عبادت خانوں میں جا کر ایمانداروں کو، مسیحوں کو گھسیٹ کر عبادت خانے سے باہر نکال لائے، تو دمشق کی راہ پر خداوند کا نور اس پر چمکا اور آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل نے کہا کہ تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو آواز آئی کہ میں کون ہوں؟ میں یسوع ہوں. یسوع نے اسے ڈرانے کے لیے بات نہیں کی کہ وہ اسے ڈرانا چاہتا ہو کہ میں یسوع ہوں، اب میں آ گیا ہوں، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. یسوع اسے ڈرانا نہیں چاہتا، بلکہ یسوع اسے نجات دینا چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں، تو تب یسوع نے ساتھ اسے بھی بتایا کہ اب تو یہاں سے اٹھ اور اس کوچہ میں چلا جا جو سیدھا کہلاتا ہے، وہاں پر تو تیرے پاس ایک شخص کو بھیجا جائے گا اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. اور میرے عزیزو، آج اگر کوئی شخص جس کا ہم نے نقصان کیا وہ ہم سے آ کر معافی مانگے تو دہشت زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل میں ایسے وسوسے یا خیالات نہ لے کر آئیں کہ یہ ہمارے پاس آ کر ایسا کیوں کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے تسلی کی بات کر رہا ہو، یا اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ میرے بھائی، میری بہن، میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، لیکن آج میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو ضرور اس بات کی معافی مانگیں، تب ہی ہم خداوند کی طرف سے سرفراز ہوں گے. اگر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم معاف ہوئے ہیں تو یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا قصور کیا، جو ہمارے قرض دار ہیں، ہم بھی ان کے قرض ویسے ہی معاف کریں. اور جیسے یوسف نے معاف کیا تو وہ اپنے بھائیوں سے پہچانا گیا. شاید وہ معاف نہ کرتا تو وہ کہتے کہ یہ یوسف تو پرانے وقتوں میں بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بڑا خدا کا بندہ تھا، یہ یوسف نہیں ہو سکتا. اور کئی بار میرے عزیزو، ہمارا معافی کا رویہ وہ ہماری اصلیت کو، اور ہمارا معافی نہ دینے کا رویہ وہ ہماری اصلیت کو بیان کر دیتا ہے کہ کیا ہم خدا کے لوگ ہیں یا نہیں. یوسف کی تنظیمی صلاحیتیں، مصیبت میں اس کا صبر اور شہرت اور کامیابی، اس کی وفاداری، معاف کرنے کا جذبہ، ہم اس کے تمام کرداروں کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. ہر وہ بات جو کسی اچھے ایماندار شخص میں موجود ہونی چاہیے وہ اس زندگی کے اندر موجود ہے. اور جب ہم یوسف کے کردار کو دیکھتے ہیں تو اس کے کردار میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقصد جو خداوند نے اس کی زندگی میں رکھا تھا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بھی یہ اپنے اس مقصد سے ہٹا نہیں. پوتیفار کی بیوی نے اس مقصد کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی، اسے جسمانی جو بدکاری ہے اس کی جانب راغب کیا، اس کے بھائیوں کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں اس نے اس کے مقصد میں مداخلت پیدا کی، لیکن یوسف ان سب پر غالب آیا. اور اسی وجہ سے خداوند جو محبت کرنے والا خدا ہے، اس نے اس کے لیے ایک اچھا اور بہترین انتظام کیا. اور اس کا اجر یہ تھا کہ وہ مصر میں، جہاں پر کبھی کوئی کنعانی سوچ نہیں سکتا تھا، وہ حاکم بنا، اور پھر اس کا باپ اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس جگہ پر رہنا شروع ہو گئے. اور جب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں تو لکھا کہ اس نے جشن کا علاقہ، جشن ایک جگہ کا نام تھا مصر میں، اس نے وہ پورا علاقہ اپنے باپ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے باپ کے خاندان کے تھے ان کے رہنے کے لیے دے دیا. یوسف کے باعث یہ ممکن ہوا کہ مصر میں جشن کا ایک پورا علاقہ ان لوگوں کو ملا. یہ یوسف کی زندگی میں اس کا اجر ہے جب وہ خداوند کا فرما بردار رہا. یوسف کے کردار پر ہم نے 3 پیغامات سیکھے، اور ان پیغامات میں ہم نے 7 باتیں سیکھی. پہلی بات یہ کہ وہ اپنے باپ کا پسندیدہ تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے اپنوں نے اسے ٹھکرایا، وہ مصیبتوں میں سے گزرا اور آزمایا گیا، لیکن خداوند نے اس سے عزت بخشی. 5ویں بات ہم نے سیکھی کہ خداوند نے اسے سرفراز کیا. یوسف اپنے بھائیوں کی جانب سے پہچانا نہ گیا، لیکن اس نے اپنے باپ کو اور اس کے خاندان کو خوراک پہنچائی،
اور 7ویں بات کہ یوسف معاف کرنے والا تھا۔ یہ 7 باتیں اگر ہماری زندگی میں آج موجود ہوں تو میرے خیال سے ہمارے کردار بھی خدا کے کلام کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق بن جائیں گے۔ آج میں خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ان 7 باتوں پر غور کیا، لمبی اور طویل جامع تفسیر ہم نے یوسف کے کردار پر لی۔ آج ضرور ہے کہ ہم ان کرداروں پر غور کرتے ہوئے جو خدا ان کے کلام میں ہیں اپنے کردار پر بھی غور کریں۔ کیا معافی کا رویہ ہماری زندگی میں ہے؟ جب ہمارے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تو کیا ہم انہیں معاف کرتے ہیں؟ کیا جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، کیا جب ہمارے اپنے ہمیں ٹھکراتے اور ہماری عزت نہیں کرتے تو معافی کا جذبہ یا رویہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو چرچ میں پیغام سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے ایماندار بنیں، معاف کرنے کا اور معافی کا جذبہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ جب ہم نفرت اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے لے کر پوری زندگی گزارتے رہتے ہیں، وہ شخص تو شاید آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ برا کر کے بھول گیا، لیکن ہم نے اس برائی کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اپنی دعاؤں کو روک رکھا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی پر خدا کی نظر نہیں آتی، کیونکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے اور ہم اس کو گاتے بھی ہیں، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں تو خدا میری نہ سنے گا۔ آئیں ہم اپنی زندگی میں سے معافی کس جذبہ کو جو ختم ہو چکا ہے دوبارہ سے روح القدس کی وسیلہ سے پیدا کرنے کی کوشش کریں، روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دے، اور جیسے یسوع نے معاف کیا اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ہم بھی معاف کرنے والے ہوں تاکہ ہم بھی ایک اچھے اور با کردار مسیح ٹھہریں۔ خدا ان کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔